اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 202۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ لفظی ترجمہ ہے اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو، کسبو ان سب نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالی، سریع الحساب سریع بہت جلد، الحساب حساب والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں طلب کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ انہوں نے کمایا سے مراد ان کے اعمال صالح ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ محض دعا کافی نہیں ہو جائے گی، بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے تمام اعمال پر کوئی فخر یا غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی کام میں نیت میں فتور نہ آ گیا ہو، یا کسی عمل میں کوئی کمی یا کوتاہی نہ رہ گئی ہو۔ اس لیے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی اعمال کیے ہیں ان کا اجر لازماً ملے گا۔ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس میں اگر خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، تو پھر ان کو پورا حصہ ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی عیادت کی جن کی آواز بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور وہ بہت دبلے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، میں یہ دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے جو کچھ بھی سزا آخرت میں دینی ہو وہ دنیا میں دے دیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تم میں اس کی طاقت نہیں ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی چاہیے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے حساب لینے میں مشکل نہیں ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حساب لینے کی وجہ سے انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں فکر دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلدی حساب کر لے گا۔ اور اب تو ہمارے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا، کیونکہ ہمارے ہاں کمپیوٹرز پر جتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس سے کہیں زیادہ سپر کمپیوٹر ہوگا اور ایسا کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو حساب نکالنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ آیت نمبر 203 ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ بامحاورہ ترجمہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم سب یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودہ، گنے ہوئے چند دنوں میں، فمن پس جو کوئی، تعجلہ جلدی کرے، فی یومین 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن اور جو تأخرہ تاخیر کرے، فلا اسم علیہ تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے، لمن اتقا اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور سب جان لو، انکم کہ بے شک تم، الیہ اسی کی طرف تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں ایام معدودہ سے مراد ایام تشریق ہیں جو 11، 12 اور 13 ذوالحجہ ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں حج کے باقی تمام مناسک پورے کیے جاتے ہیں۔
ایام تشریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں خاص طور پر تکبیرات پڑھا کرتے تھے، تو ان دنوں میں بلند آواز میں تکبیرات پڑھنا مسنون ہے۔ حج کے دوران یوم النحر کے بعد مینا میں قیام کیا جاتا ہے، اور ان 3 دنوں میں کنکریاں مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح دیگر اوقات میں بھی تکبیرات اور ذکر الہی کثرت سے کیا جاتا ہے۔ حاجیوں کے علاوہ اپنے گھروں میں مقیم لوگوں کے لیے بھی ان دنوں میں یعنی ایام تشریق میں کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا بہت افضل عبادت ہے۔ پھر فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ رمی جمرات 3 دن افضل ہے، یعنی جمرات میں کنکریاں مارنا 3 دن افضل ہیں، لیکن اگر کوئی 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس مکہ آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو کوئی تاخیر کر دے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جو 3 دن تک مینا میں ٹھہرا رہے اور 3 دن کی مقدار پوری کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لمن اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا، یعنی جس نے ہر معاملے میں اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا، اس کے لیے ہر معاملے میں حرج کی نفی ہو جائے گی، یعنی اگر کوئی 2 دن کنکریاں مارے یا 3 دن مینا میں ٹھہر کر کنکریاں مارے، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصل چیز تقوی ہے۔ جو کوئی زمانہ حج میں پرہیزگاری اور تقوی کی روش اختیار کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ مینا میں 2 دن قیام کرے یا 3 دن، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ اگر کسی شخص نے مینا میں قیام تو 3 دن کیا، لیکن تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں شروع کر دیں یا اس کا جی اکتایا ہوا ہو، اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہ ہو، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کوئی خاص مفید نہیں ہوگا۔ تو اصل چیز جو اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے شرط ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ کے ڈر کے ساتھ ہی تمام مناسک حج ادا کرنے ہیں۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے تمام مناسک حج ادا کرو اور یہ جان لو کہ یقیناً اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ حج ختم ہونے کے بعد لوگوں نے گھروں کو واپس جانا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تمہیں ایک دن اسی کے سامنے جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات، مزدلفہ کی رات اور حج کے مختلف مقامات کے اجتماعات سے آخرت کے بڑے اجتماع یعنی حشر میں اکٹھے ہونے کو یاد دلایا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، جس نے تمہیں زمین میں جمع کیا ہے، اس کا خوف رکھو، کیونکہ وہی تمہیں حشر میں بھی جمع کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حج کے دوران جس کیفیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ حشر کی پیشی ہے، یعنی حج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس لیے حشر کی پیشی کو نہ بھولو اور نہ صرف مناسک حج ادا کرتے ہوئے تقوی اختیار کرو، بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور یہ جان لو کہ اللہ کے ہاں جانا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تقوی کے لیے چن لے اور ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما دیں جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف رغبت کریں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔